کا صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہر تقریباً مسلمانوں کی جتنی بھی تاریخ میں یہ جو سلطنتیں ہوتی ہیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے اندر غداری ہوتی ہے. تو یہ غداری کیوں ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر ہی؟ اب دیکھیں کلمہ پڑھنے والا ہے تو کیوں فروخت ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بڑا تلخ حقیقت ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ٹیپو سلطان پر ہم انشاءاللہ سیگمنٹ کریں گے. آپ دیکھیں کہ جب بھی مسلمانوں کی حکمرانی گری ہے، خلافت گری ہے، تو غدار آئے. ہاں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت مشہور ایک قول ہے کہ پتہ نہیں وہ غداری جو ہے وہ سلطنتیں گراتی ہے. بالکل ایسا ہی. محمد بن قاسم کے خلاف آپ دیکھیں، اور پھر ٹیپو سلطان دیکھیں، میر جعفر دیکھیں، میر صادق دیکھیں، جنہوں نے پیسے لے کر، اور پھر ان غداروں کا آپ دیکھیں محمد بن سعد الزاغل، جس نے یہ دیکھیں نا اب اس اس تاریخ کو کیا میں ہوا، فرنڈیڈ نے کہا تھا کہ میں تجھے اس غرناطہ دوں گا، اور جب غرناطہ مل گیا فرنڈیڈ کو، اس نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے. اس نے تو استعمال کیا اور یہ جلا وطن ہوا، اور یہ اپنی موت مرا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا تھا. عبرتناک. یہ غداروں کا پھر یہ انجام ہوتا ہے. اور پھر اب یہ جو ابھی تو آسان کر دیا غداروں کو سمجھنا. آپ یہ دیکھ لیں ترکی نے جتنے ڈرامے بنائے اس کے اندر غداروں کا کیا انجام ہوتا ہے، صرف چند ٹکوں اور چند سکوں کی خاطر. اور اس کے اوپر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کہی گئی ایک بات صادق آتی ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی، اس کو امام بخاری نے 4 مقام پر ذکر کیا، امام مسلم نے اس کو ذکر کیا، امام احمد بن حنبل نے اس کو ذکر کیا، دلائل النبوہ میں یہ ذکر کی گئی. اور یہ روایت اس طرح ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، ثم طلع المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ ان بین ایدیکم فرۃ، میں تمہارے آگے جا کر، فرت کہتے ہیں کوئی شخص آگے جا کر مہمانوں کے لیے تیاری کرتا ہے. میزبان کہتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے، آپ جلدی کریں، گھر کے اندر جا کے چائے بنوائیں، پانی رکھیں، اور کمرے کو تیار کریں. فرید اسے کہتے ہیں، جو چھوٹے بچے کی دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا. تو وہ یعنی آگے جا کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہمارا انتظام کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا فرط ہوں گا، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اور اب تمہاری ملاقات، وَإِنَّ مَوْعِدُكُمُ الْخَوْضُ، تمہاری ملاقات مجھ سے اب حوض کوثر پر ہوگی. اور یہ نبی علیہ السلام کا تقریباً آخری خطبہ تھا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَكَانَتْ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری دیدار تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہ آپ ممبر پر چڑھے ہوئے. اور آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ شرک، میں تمہارے اوپر شرک کی وجہ سے خوفزدہ نہیں ہوں کہ تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اخشى علیکم الدنیا، اخشى علیکم الدنیا ان تتنافسوا فیہا، میں تمہارے اوپر خوف اس بات سے کرتا ہوں کہ تم دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، تم پیسے کی خاطر ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو گے، فتقتلوا، تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، فتہلکوا، تم ہلاک ہو جاؤ گے، جس طرح کما ہلاک من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے. پہلے لوگ چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر اپنے ایمانوں کو بیچ دیا کرتے تھے. تم بھی پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اپنی پوری سلطنتیں بیچ دو گے. اور سلطنت عثمانیہ کا اختتام غداروں نے کیا، سلطنت اندلس کا اختتام غداروں نے کیا، سلجوکیوں کا اختتام غداروں نے کیا، اور اقتدار کی ہوس. تو مسلمانوں کا یہ مقام تھا کہ وہ پیسے سے دور رہیں. دیکھیں پیسہ کمائیں، خوب پیسہ کمائیں، لیکن ایک ڈاکٹر کی بات ہے کہ پیسہ آپ کے یہاں ہونا چاہیے. جس دن پیسہ آپ کے یہاں اتر آیا اس دن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو گئے. یعنی ضرورت ہونی چاہیے، محبت نہ ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، تم زمین کے آخری کنارے تک فاتح رہو گے، تم فاتح بنو گے، لیکن یاد رکھنا اخشا علیکم الدنیا، میں بڑا خوفزدہ ہوں اس بارے میں کہ تم دنیا کی وجہ سے میری خزانے جو مجھے چابیاں دی گئی ہیں ان سلطنتوں کو قربان کر دو گے. یہ غداری کی یہی وجہ تھی. ہمیں مسلمانوں کو اسے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو تاریخ پڑھنی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے، پڑھنی چاہیے. ہمارے بچوں کو کیا دیا گیا جی
انٹرٹینمنٹ. اب ہماری قوم تو اس قوم کا تو کوئی حال نہیں رہا. یقین مانیں یہ چاہتی ہے بس مجھے ہنسی مذاق کرنے والا کوئی بندہ چاہیے، وہ مجھے ہنسائے، بس وہ مشہور ہو جائے گا. آپ دین کی خاطر قربانی دے دیں کچھ بھی نہیں، آپ دین کے لیے قربانیاں دیں، کوئی اس سے لوگوں کو مقصد ہی نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، لو اور دا پاوا اختر، یہ مشہوری چاہتے ہیں. اور وہ بچی جس نے ڈانس کیا مشہور ہوئی، اس کو 2 کروڑ روپے 2 دن میں ملے. ہمیں اسے غرض نہیں ہے کہ وہ اس کو 2 کروڑ کیوں ملے، 4 کروڑ کیوں ملے. مسئلہ یہ ہے کہ اسی قوم نے دیے ہیں اسے، جو قوم بھوک سے مر رہی ہے. اسی قوم نے دیے ہیں جو جس کے اوپر قرض ہیں، قرض ہے، روٹی کی خاطر ترس رہی ہے. وہ ایک عورت کو 2 کروڑ روپے مہیا کر رہی ہے. تو اب ہماری قوم کا حال نہیں رہا. ہمیں دوبارہ اپنی فطرت کی طرف لوٹنا پڑے گا. ہمیں دوبارہ اپنے منہج کی طرف، وہ جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو فرانس نے کچھ لوگ بھیجے اور کہا کہ یورپ نے تحقیق کرو کہ یہ ہم سے کیوں نہیں شکست کھاتے. میدان میں ہمیشہ عیسائی نے ہم سے شکست کھائی ہے، ہمیشہ سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو، اس نے غداروں کے ذریعے مسلمانوں سے سلطنت. جب میدان میں آیا ہے تو عیسائی ہارا ہے، چاہے ہم 313 کیوں نہ تھے، مشرک 1000 کیوں نہ تھے. غزوہ موتا دیکھیں آپ، اللہ اکبر، 3000 مسلمان اور 3 لاکھ رومی فوجی. کوئی مقابلہ ہی نہیں بن سکتا. 3000 اور 3 لاکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں، معجزہ تھا. خود اس میں نہیں تھے نا، خود نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور تدمعان، آپ کی آنکھیں جاری ہیں، آنسو جاری ہیں. اور آپ نے فرمایا کل اللہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے گا کہ جو اللہ کی تلوار ہے، ننگی تلوار ہے. خالد بن ولید کل ننگی تلوار کو اللہ سپاسلاری دے گا، جھنڈا دے گا اور مسلمانوں کو فتح دے گا. یا رسول اللہ 3 دن سے جنگ ہو رہی ہے، کتنے تو پہلے شہید ہو چکے ہیں، 3000 3 لاکھ سے کیسے فتح حاصل کریں گے. اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی تھوڑے لشکر جو بڑے لشکروں پر غالب آتے ہیں. اور پھر دیکھا، اب پھر ابھی واقعہ تو نہیں ہے لیکن آ گیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی انہوں نے، حتیٰ کہ جو مسلمانوں کے خلاف عہد لڑی اس کے اندر بھی انہیں شکست نہیں ہوئی. اور جب دوبارہ مشرکین نے مڑ کے حملہ کیا تو حضرت خالد بن ولید کی ایک سپہ سالاری کی منہ بولتا ثبوت تھا کہ انہوں نے ایک مہم چلائی اور اس مہم کے تحت انہوں نے پیچھے کی جانب سے گھاٹی سے انہوں نے حملہ کیا اور مسلمان 2 طرف سے پس کے رہ گئے. تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قابل سپہ سالار تھے. انہوں نے کیا کیا کہ میمنہ ہوتا ہے میسرہ، اور یعنی دائیں طرف والا لشکر، بائیں طرف والا لشکر، اور ایک پیچھے والا لشکر ہوتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کچھ دائیں طرف لوگوں کو چھپا دیا، کچھ 2-3 ہزار بائیں طرف چھپا دیے، کچھ 2-3 ہزار پیچھے چھپا دیے، اور کہا کہ جب میں تلوار میدان جنگ میں لہراؤں گا تم نے نکلنا ہے. رومیوں سے لڑ رہے ہیں تو آپ نے تلوار لہرائی، ادھر سے دائیں طرف والے نکلے، ادھر سے بائیں طرف والے نکلے، ادھر سے پیچھے والے. تو عیسائیوں نے، رومیوں نے سمجھا کہ مکہ سے کوئی ان کی مدد آ گئی ہے، اور وہ بھاگ پڑے، اور مسلمانوں نے پیچھے سے ان کو پکڑ کے مارا، اور 3 لاکھ فوج آگے بھاگ رہی تھی اور 3000 ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی. یہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا. یہ باذن اللہ ہوتا ہے. اللہ کی محبت. فضائے بدر پیدا کر، اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے آج بھی قطار اندر قطار. قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں. مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے. تو جب یہ فرانس والے آئے انہوں نے دیکھا، ریسرچ کی کہ مسلمان کیوں نہیں شکست، جب یہ میدان میں آتے ہیں تو یہ فاتح ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں پریشان ہوں میں اس لیے کہ یہ دریا کے اندر مچھلی تیر رہی ہے. میری نظر اتنی تیز ہو کہ میں اس تیرتی ہوئی مچھلی کو دیکھوں اور میں تیر سے اس کو نشانہ بناؤں. سبحان اللہ. تو وہ فرانسی پیچھے ہٹا اور اس نے کہا کہ تم ان کو کبھی شکست نہیں دے سکتے ہو. یہ جس طرح مچھلیوں کو ڈھونڈ کے مارتے ہیں اس طرح تمہیں ڈھونڈ کے ماریں گے. ان کی سوچ ہی کوئی عجیب بات. ان کے اندر فحاشی ڈالو، ان کی سوچ کو بدلو، ان کے اندر عورت کو آزاد کرو، ان کو محبتوں کے اندر ڈال دو. اور پھر تاریخ نے دیکھا 10 سال بعد دوبارہ فرانسیسی تحقیق کرنے آئے، اور پھر انہوں نے وہ پرانے فرانسی جو اس نے ڈائری پہ لکھا تھا، تو جب نیا
ایک ریسرچر آیا، اس نے وہ ڈائری اٹھائی ہوئی تھی، اس نے پڑھا ہوا تھا واقعہ، تو اس نے کسی بچے کو ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کیا، تو دیکھا کہ ایک کنارے، دریا کے کنارے ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چلا گیا، اس نے کہا بیٹا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی اس نے کہا کہ ہم نے ان سالوں کے اندر کیا اچیو کیا ہے، کیا بدلا ہے، کی ہیں اپنی جو ہاں کیا بدلا ہے ہم نے مسلمانوں کے اندر، کس طرح ہم نے فحاشی پھیلائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں پریشان اس لیے بیٹھا ہوں کہ میری محبوبہ مجھ سے روٹ گئی ہے۔ تو فرانسیسی ریسرچر نے اسی کے نیچے لکھا جو اس کی ڈائری تھی، پرانے فرانسی، اس نے کہا اب تم فاتح بن چکے ہو۔ اور جو سلطنت الحمید کے خلاف آخر میں سلطنت عثمانیہ کا جو زوال آیا تو تحریکیں اٹھتی تھی، وہ کیا تھی؟ اسٹوڈنٹ اٹھتے تھے یونیورسٹیز کے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں فحاشی چاہیے، ہم کو ایجوکیشن چاہتے ہیں۔ فرانس میں کو ایجوکیشن ہے، لڑکی آزاد ہے، تمہارے ہاں لڑکی گھر کے اندر قید کیوں ہے؟ آج بھی مسلمان اسی کشمکش کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ پرانا وتیرہ رہا ہے، اختلاف پیدا کر دینا، اور یہ پرانا وتیرہ حکمرانوں کو، فرعون بھی اس طرح کرتا تھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم۔ فرعون کا طرز حکومت کیا تھا؟ سرکش تھا، اور اس نے قوم کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا، کچھ کو سپیریئر کر دیا تھا، کچھ کو کمزور کر دیا تھا۔ تو یہ آج تک یورپ یہ اسی طریقے سے حکمرانی کرتا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنا ایک ہماری منزل ہونی چاہیے، ایک ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہاں ہم آئے ہیں تو کوئی منزل تو مختص کریں ہے، ہم لیظہرہ علی الدین کلی کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ دین ہمارا غالب آ جائے اور فتنہ ختم ہو جائے، کفر ختم، فتنہ ختم ہو جائے اور فتنہ گر ختم ہو جائے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ درس دینا چاہیے، ہمیں اپنی کالج، اپنی یونیورسٹیز کے اندر اس کے فیسٹیول رکھنے چاہیے، لیکچر رکھنے چاہیے، تاکہ ہماری قوم آگاہ ہو کہ ہم یہ لفظ تو غیر مناسب ہے، ہم مراسی تو نہیں تھے، ہم فاتح تھے۔ بے شک ہم کہاں چلے گئے؟ بالکل ہم مراسی بن گئے، ہم نے فاتحیت کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی ناظرین، آج قاضی صاحب سے ہم نے جانا کہ سکوت کرناٹک کیوں درپیش آیا، اور قاضی صاحب نے بہت اچھی روشنی ڈالی، اور ہم نے اس میں یہ بھی پتہ کیا کہ یہ جو غداریاں تھیں وہ کیوں درپیش آتی تھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، اور ہماری ویڈیو کو ضرور پسند کریے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔